شاہ بہرام، بہادری اور طاقت کی ایک لازوال داستان۔ تخت کے سائے میں جنم لینے والی جنگ نوروزیہ۔ اس سرزمین میں ایک شہزادہ پیدا ہوا، بہرام۔ اس کے والد شاہ سلیمان ایک طاقتور مگر نیک دل بادشاہ تھے، مگر دربار کے اندرونی سازشی عناصر اس کے خلاف تھے۔ دشمنوں نے تخت کے حصول کے لیے خفیہ منصوبے بنا رکھے تھے۔ بہرام کا بچپن محل کی عیش و عشرت میں نہیں بلکہ تلوار بازی، گھوڑ سواری اور جنگی حکمت عملی سیکھنے میں گزرا۔ نوجوانی کی عمر میں بہرام کی دنیا پلٹ گئی۔ ایک رات بادشاہ کا وفادار جنرل فاسکین غداری کرتے ہوئے بغاوت کر بیٹھا اور شاہ سلیمان کو قتل کر دیا اور محل خون میں ڈوب گیا۔ جنرل فاسکین نے حکم دیا ولی عہد کو بھی ختم کر دو، مگر بہرام کی ماں ملکہ صفیہ اسے خفیہ سرنگوں کی مدد سے محل سے فرار کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ بیٹا، آج وقت تمہارا نہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب تم اپنے تخت کو واپس لوٹاؤ گے۔ بہرام نے ماں سے لپٹ کر قسم کھائی، میں لوٹوں گا اور اپنے باپ کے قاتلوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ خطرناک وادیوں اور صحراؤں سے گزر کر وہ ایک شہزادے سے زیادہ ایک پناہ گزیر بن چکا تھا، مگر اس کے دل میں انتقام کی آگ روشن تھی۔ بہرام ایک دور دراز گاؤں میں جا پہنچا، جہاں ایک پر اسرار جنگجو استاد جلال الدین رہتا تھا۔ وہ ایک سابقہ شاہی گارڈ تھا۔ جلال الدین نے بہرام کو سخت ترین تربیت دی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہرام کی قوت بڑھتی گئی اور وہ سخت جان بنتا گیا۔ ایک دن جلال الدین نے آخری آزمائش دی، قریبی جنگل میں بربادی مچانے والے قزاقوں کے گروہ کو ختم کرنا۔ بہرام نے تنہا قزاقوں کے قلعے پر حملہ کیا اور ان کے سردار کو شکست دی اور علاقے کے لوگوں کو آزاد کروایا۔ اب وہ ایک جنگجو بن چکا تھا۔ اب تم تخت کے لیے لڑنے کے قابل ہو، استاد جلال الدین نے کہا۔ بہرام کے دل میں ایک ہی مقصد تھا، اپنے باپ کے قاتلوں کو ختم کرنا۔ آخرکار وہ نڈر جنگجو کی طرح خاموشی سے نوروزیہ واپس لوٹ آیا۔ وہ رات کی تاریکی میں دشمنوں پر حملہ کرتا، غداروں کے قلعے تباہ کرتا اور ظلم کے خلاف بغاوت کو ہوا دیتا۔ دربار میں ہر طرف خوف کی لہر دوڑ گئی۔ جرنیلوں نے جنرل فاسکین کو خبر دی کہ ایک پر اسرار جنگجو آیا ہے جو آپ کے لوگوں کو ختم کرتا جا رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی ولی عہد ہے جس کو مارنے میں وہ ناکام رہا تھا۔ بہرام کی ماں کو قید خانے میں جب یہ خبر پہنچی کہ ایک جنگجو آیا ہے جو غداروں کو قتل کر رہا ہے تو وہ خوش ہوئی کہ یہ اور کوئی نہیں، میرا بیٹا بہرام ہے۔ بہرام نے اپنے وفادار ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ وہ سب وہی لوگ تھے جو جنرل فاسکین کے ظلم کے ستائے ہوئے تھے۔ اب وہ وقت آ گیا، ہم آج رات محل پر حملہ کریں گے، بہرام نے اعلان کیا۔ بہرام نے خفیہ سرنگوں کی مدد سے محل میں داخل ہوا اور دشمنوں پر قیامت ڈھا دی۔ محل میں چیخ و پکار مچ گئی۔ بہرام کی تلوار کا ہر وار برسوں کی بے بسی کا انتقام تھا۔ آخرکار وہ شاہی دربار میں جا پہنچا جہاں جنرل فاسکین موجود تھا۔ پھر دونوں کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ بہرام کی تلوار بے رحمی سے وار کر رہی تھی۔ آخرکار بہرام نے فاسکین کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ شاہ بہرام واپس آ گیا۔ پورے محل میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، بہرام نے اپنی ماں کو قید خانے سے نکالا۔ بہرام نے تخت پر بیٹھنے کے بجائے اپنے لوگوں کے درمیان زندگی گزاری۔ اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط بنایا، انصاف قائم کیا اور ظالموں کو سزا دی۔